80% इस वक्त शहर कराची में जो तामीरात हैं उसके नक्शे नहीं हैं। غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کے بعد 16 مزید غیر قانونی عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ جناح ایونیو ملیر میں 40 ایکڑ زمین ہیرا پھیری کر کے بلند عمارتوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ایک بار پھر جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اور نوحہ وہی ہے جہاں سے سٹاپ ہوا تھا، وہ ہے کراچی کا نوحہ۔ اور کراچی کی تباہی کی جو ذمہ دار ایک ادارہ ہے جو پہلے بلدیاتی حکومت کے ماتحت تھا، اور جس دن سے وہ سندھ حکومت کے ماتحت آیا ہے اس دن سے جو شہر کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جی بالکل، بات ہو رہی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک بار پھر غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ زور و شور سے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تمام دعوے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی ہوگی، بھرپور کارروائی ہوگی، کسی کو جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تیسرا چوتھا فلور نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ اور اس وقت لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، خاص طور پہ گلبرگ ٹاپ پر ہیں غیر قانونی تعمیرات میں۔ تیسرے چوتھے پانچویں فلورز کی جو ہے وہ تعمیرات جو ہے وہ جاری ہیں، اور ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل علی اسد خان صاحب جو ہیں وہ اگر کہا جائے کہ اس وقت ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کڑھائی میں ہیں اور مزے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ رہائشی پلاٹس پر پہلے کمرشل تعمیرات ہوئی، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو ہے نقشہ پاس ہوتا ہے۔ 80% اس وقت شہر کراچی میں جو تعمیرات ہیں اس کے نقشے نہیں ہیں، یعنی کہ جو نقشہ پاس کروا کے جو پیسہ قومی خزانے میں جانا تھا وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی جیبوں میں جاتا ہے۔ اب تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹر ایس بی سی نے ایک اور شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہے کہ جی ہم تھرڈ اور فورتھ فلور کو جو ہے وہ ریگولائز کریں گے۔ تو دیکھیں جی تھرڈ اور فورتھ فلور کو ریگولائز کریں گے کس طریقے سے؟ رہائشی پلاٹ پہ آپ کمرشل تعمیرات کو جو ہے وہ ریگولائز کریں گے کس طریقے سے؟ ایک رہائشی پلاٹ پر آپ پورشن کو جو ہے ریگولائز کریں گے، اور پھر آپ وہ بتا رہے ہیں مطلب ببانگ دہل کہہ رہے ہیں جو دل کی بات تھی کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ملا جائے گا۔ بھائی ابھی جو بغیر نقشوں کے تعمیرات ہوتی ہیں اس کا پیسہ بھی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہی ملتا ہے، کون سا قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے؟ کیونکہ نقشہ نہ آپ بنواتے ہیں نہ پاس کرواتے ہیں، صرف گراؤنڈ سے لے کے اور چوتھے پانچویں فلور تک سارا پیسہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہی جیب میں آتا ہے۔ تو اب ایک طرف ریگولائز کی باتیں اور دوسری طرف اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو غیر قانونی تعمیرات جاری ہے۔ میں آج صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جی یہ علاقے ہیں لیاقت آباد، فردوس کالونی، گل بہار، نارتھ ناظم آباد، اس میں نارتھ کراچی، گلبرگ، اور گلبرگ میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، میئر کراچی، دیگر بلدیاتی نمائندے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ انفراسٹرکچر آپ سب کے سامنے ہے پر کوئی جو ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہ کافی گیپ آیا ہے طبیعت کی وجہ سے، آپ سب کو پتا ہے کہ جی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری نہیں آ رہی تھی، اور آج الحمدللہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ تو آج اس ویڈیو کے بعد کل سے جو ہے وہ میں آپ کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی بھی کروں گا، اس میں کون ملوث ہے اس کی بھی نشاندہی کروں گا، کس کی ایما پہ وہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے اس کی بھی نشاندہی کروں گا، کون سی پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کے علاقائی عہدیدار ان غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی میں ملوث ہیں ان کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کریں گے۔ اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آن دی اسپوٹ جہاں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے وہاں شہریوں کے کمنٹس بھی لے سکوں، وہ غیر قانونی تعمیرات بھی دکھا سکوں، اور جو اس علاقے کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا سکوں۔ تو امید ہے کہ کل سے آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے اس چینل کو جو ہے وہ دیکھیں گے، سبسکرائب کریں گے، اور جو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ہے اور اس میں جو پیچھے اداروں کا جو کردار ہے خاص طور پہ دیکھیں، خالی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام بنوانا، بلڈر مافیا کا کام بنانا، یہ تو ہو گیا ایک سینڈیکیٹ۔ اس سینڈیکیٹ کے جو بیچ میں ادارے ہیں وہ ادارے کون سے؟ اینٹی کرپشن، نیب، دیگر ادارے کے جو متعلقہ ادارے ہیں، میئر کراچی ہو گئے، بلدیات ہو گیا،
یہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز کو جو ہے وہ اختیارات ہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے, وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کا کیا کردار ہے, اینٹی کرپشن کا کیا کردار ہے, ضلع انتظامیہ کا کیا کردار ہے, بلدیاتی اداروں کا کیا کردار ہے, وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. کس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے, وہ کون سے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں کہ جن کے علاقائی عہدیدار ان غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستیوں میں ملوث ہیں, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل سے بے نقاب کریں گے. کوشش کریں گے کہ آن دی اسپوٹ کسی غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی بھی کی جا سکے, وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بھی بنائے جا سکے, وہاں جا کے کمنٹس بھی بنائے لیے جا سکیں شہریوں کے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آواز بنا جا سکے. اس میں تاجروں کو, اس میں دیگر جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پروگرامز کیے جا سکیں. تو کل سے انشاءاللہ العزیز یہ شروع ہوگا. پر آج صرف آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جتنے دعوے تھے وہ صرف دعوے ہیں, جتنے ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے وہ ردی کی ٹوکری میں ہیں. اور ڈائریکٹر جو سینٹرل ہیں علی اسد خان صاحب اور جو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیں, انہوں نے آنکھوں کو جس طریقے سے بند کر کے بلڈر مافیا کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تباہ کرنے کی جو اجازت دی ہے, کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ان کے چہروں پہ سے جو وہ نقاب اتارنے کی ضرورت ہے وہ نقاب اتاریں گے. تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.